اب یہ رحمان ڈکیت کا جو معاملہ ہے، اس کی زندگی کی بائیوگرافی کا آغاز اگر کیا جائے تو اس سے پہلے بتائیے یہ کہ اس پہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں یاسر بھائی، یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ کراچی میں ہوا، جیسے شروع ہوا، اب جیسے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کاسٹ کے ذریعے ایک ایک کریکٹر کو سامنے لائیں گے، وہ کس طرح آئے، کن ہاتھوں میں پلے بڑھے، کیسے انہیں استعمال کیا گیا اور کیسے انہیں جو ہے وہ اس درجے پر پہنچا دیا گیا، اس مقام پر پہنچا دیا گیا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ ایک بڑا نام بن کے سامنے آئے، جو جرائم کی دنیا میں موجود لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گئے کہ ہمیں ان کی طرف جانا ہے۔ اور ہر کریکٹر کے پیچھے ایک کہانی موجود ہے، ہر کریکٹر کے پیچھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی اس کے ساتھ ہوئے ظلم موجود ہے کہ جسے دیکھ کر، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بدلے کے لیے، یا پھر جو ہے وہ مطلب یہ دیکھیں کہ گلیمرائزڈ وے میں کوئی اس طرف نہیں آیا۔ ہم نے عزیر کی بات کی تھی، وہ باپ کے قتل کے بعد جو ہے وہ آیا، حالانکہ وہ ایک شائننگ اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ وہ لیاری جنرل اسپتال میں جاب کرتا تھا، وہ شروع سے ہی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ جاب بھی خدمت کے جذبے کے تحت کرتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اچھا، لیکن وہ اس دنیا میں تب آیا، اس جرائم کی دنیا میں تب آیا جب اس کے باپ ماما فیضو کو مار دیا گیا تھا، اور ورنہ وہ ابتدائی طور پہ جب رحمان اسے لے کے آیا تھا تو اس کی کوشش یہ تھی کہ اسے ایک پولیٹیکل کریکٹر کے طور پہ سامنے لایا جائے گا، اسی لیے ابتدا میں اسے لیاری امن کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ رحمان کا معاملہ، عبد الرحمان اور ڈکیت کا معاملہ جو ڈکیت کے نام سے مشہور ہوا، اس کا معاملہ ابھی ابتدا میں کچھ اسی طرح کا ہے، لیکن رحمان کا رجحان جرائم کی طرف ہی تھا۔ یعنی رحمان کے جو، جیسے ہم نے پچھلے اس میں پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو دادر شیدل دو بھائی تھے، انہوں نے جب جو ہے وہ منشیات کی دنیا میں قدم رکھا، پھر ان کے سامنے مقابلے پہ بابو ڈکیت آیا۔ بابو ڈکیت نے ایک امپائر کھڑی کر لی، اور اس نے جو ہے وہ رحمان کے باپ کو قتل کر دیا اپنی امپائر کو مضبوط بنانے کے لیے۔ بابو ڈکیت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ، آپ دیکھیں کہ وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ایم ایس سی تھا اور وہ انگلش میں بات کرتا تھا، اور جو منشیات فروش تھا جس نے پوری اپنی امپائر کھڑی کر لی تھی، اس کے بارے میں جو سی آئی اے کے لوگ جنہوں نے اس وقت گرفتار کیا تھا، اور پھر جو اس کی رپورٹس بنی، جو اس کی چیزیں سامنے آئیں، ان سے پتہ یہ لگا کہ وہ، اس کی تعلیمی قابلیت ایم ایس سی تھی اور وہ انگریزی میں بات کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی امپائر بنا لی، رحمان ڈکیت کے باپ کو مار دیا، اور اس کے بعد اپنی جو ہے وہ اثر و رسوخ میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ بعد میں سی آئی اے نے اسے اس وقت گرفتار کیا جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی ایک بات اور تھی یاسر بھائی کہ وہ چیلنج کرتا تھا، بتاتا تھا پولیس کو کہ میں اس جگہ یہ واردات کرنے جا رہا ہوں، مجھے روک سکتے ہو تو روک لو جی، اور وہ وہاں وہ کارروائی کر کے باقاعدہ طور پہ فلموں میں ہوتا تھا کہ باقاعدہ طور پہ سائن دیا جاتا تھا، وہ دیا جاتا تھا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اس طرح کرتا تھا، اور وہ بہت مشہور تھا، اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا۔ لیکن اسے اس وقت سی آئی اے نے گرفتار کیا جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، جب فالج کا مریض بن چکا تھا، حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ وہ گرفتار ہوا، پھر اس کی ویڈیو بیان بھی ریکارڈ ہوئے، اس نے ذکر کیا کئی فلمی ہیروئن سے معاشقوں کا، کئی جو ہے وہ سیاست دانوں سے قریبی روابط کا، کئی رنگین محفلوں کا، بلکہ اس میں تو یاسر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے جب چودھری اسلم شہید نے گرفتار کیا تھا عبد الرحمان کو، رحمان ڈکیت کو، اگر وہ ویڈیو بیان بھی سامنے آ جائے، اگر بابو ڈکیت کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ جائے، اگر سولت مرزا کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ جائے، اگر جو ہے عزیر کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ جائے، تو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ننگا ہو کے رہ جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہ ویڈیو بیانات سامنے نہیں آتے، اور یہ ان کی بات، ان کی چیزیں، ان کے انکشافات سامنے نہیں آتے۔ ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ کے آخر میں یہی ذکر کیا تھا کہ جو اوریجنل جے آئی ٹی، وہ تو جے آئی ٹی رپورٹ تھی، وہ تو سامنے ہی نہیں لائی گئی، ورنہ پھر عزیر بتاتا نا کس نے بنایا تھا، اس نے کس نے چڑھایا اسے۔ عزیر تو ایسا نہیں تھا، وہ تو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ تو ایک شائننگ اسٹوڈنٹس تھا اس کا، اگر وہ دیکھ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب اس کا انٹرویو کرنے گیا تھا تو یاسر بھی، میں نے اس کی ٹیبل کے، وہ جو ہم نے تصویر بھی چلائی تھی، اس ٹیبل کے نیچے میں نے مختلف جو ممالک تھے
ان کے میگزینز رکھے ہوئے دیکھے تھے جن کا وہ مطالعہ کرتا تھا. اور جب میں نے اس کا وہ انٹرویو کیا تھا جو پاکستان ٹوڈے میں بھی شائع ہوا, جو پیک میں بھی شائع ہوا اور جو ہمال ساؤتھ ایشین میں بھی شائع ہوا, اس میں اس نے ان میگزین سے مجھے ریفرنسز کوڈ کیے تھے. تو مطلب جیسے اب کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اس طرف کیسے آیا تھا یہ ہم نے پچھلے اس میں بتایا. عبد الرحمن کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ یہ اس جرائم کی دنیا کی طرف جب اس کے باپ کو مار دیا گیا, بابو ڈکیت نے مار دیا, تو یہ آیا اور یہ جو ہے وہ اس کو جو شیدل تھا وہ جب داتل کو مار دیا گیا تو شیدل جو تھا وہ اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ منشیات کا جو ہے وہ کاروبار سنبھال رہا تھا بابو ڈکیت کے مقابلے میں, جس میں یاسر عرفات اور ارشد پپو شامل تھے. اس نے عبد الرحمن کو اپنی سرپرستی میں لے لیا, بالکل اسی طرح جس طرح آگے چل کے پھر رحمان نے عزیر کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا جب اس کے باپ کو مار دیا گیا. اس نے اپنی سرپرستی میں لے لیا. تو رحمان جو ہے وہ چونکہ ایک کرمنل مینٹیلٹی رکھتا تھا, اس نے پہلا جرم جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں کیا تھا اور ایک معمولی تنازع پر اس نے اپنے پڑوسی کو قتل کر دیا تھا. اور اس کی عمر اس وقت کیا ہوگی آپ کو جس کو قتل 13 کیا سال تھی نہیں جس کو قتل کیا گیا اس کی عمر کیا ہوگی اس وقت؟ وہ پڑوسی مرد تھا, مطلب اس گھر کا کفیل تھا, مرد تھا, وہ لڑکا نہیں تھا. اور اس کی ایک بات بتاؤں کہ رحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو بھی قتل کیا تھا. اور ماں کو قتل اس لیے کیا تھا جو وہاں پہ کی جاتی ہے, جو اس کے لوگ تھے جو وہ بتاتے ہیں اور جو سی آئی رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس نے وہ قتل اس لیے کیا تھا کہ اس کی ماں کے جو اس کا باپ کا قاتل تھا بابو ڈکیت, اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. اب یہ رپورٹس بتاتی ہیں اور وہاں کے لوگ بتاتے ہیں, اس وجہ سے اس نے اپنی ماں کو بھی قتل کر دیا تھا. پھر یہ جو ہے وہ اس گروپ میں شامل ہوا اور چونکہ بہت زیادہ ایکٹیو اور تیز تھا تو یہ جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا ارشد پپو اور یاسر عرفات کے ساتھ. رحمان جو ہے وہ بذات خود ڈکیت نہیں تھا, یعنی ڈکیت کی میں بات کر رہا ہوں, ڈکیت نہیں تھا. اس کے ساتھ جو ڈکیت لگا وہ اس لیے لگا کہ جو اس کے باپ کا قاتل تھا بابو ڈکیت, اس نے اس کے گروپ کو کیپچر کیا اور بابو ڈکیت کے تمام لڑکے اپنے ساتھ ملا لیے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ بابو ڈکیت والی جو عرفیت تھی وہ رحمان کے ساتھ آ گئی. اچھا, تو یہ رحمان ڈکیت بن گیا. ٹھیک. یہ گینگسٹر تھا, یہ نامور گینگسٹر تھا, اس نے ایک عروج دیکھا, لیکن لفظ جو ڈکیت جو اس کی عرفیت تھی وہ اس وجہ سے نہیں لگی کہ رحمان ڈکیتیاں مارتا تھا, وہ اس وجہ سے لگی کہ جو اس نے گروپ کیپچر کیا مخالف گینگ جو تھا اس کا خاتمہ کرنے میں یا اس کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب رہا, اپنی طرف راغب کرنے کے بعد ٹائٹل جو ہے بیسیکلی اس نے ٹائٹل چھینا. جی ایگزیکٹلی, بیسیکلی اس نے بابو ڈکیت کا ٹائٹل ڈکیت چھینا تھا, جو پھر آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ لگ گیا. اور افشانی گلی جو آج تک بہت مشہور ہے, اسی کو اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور وہاں سے اس نے کام شروع کر دیا. اس کی رحمان ڈکیت جو ہے وہ جتنا بھتے لیتا تھا اور جو اماؤنٹ اس کے پاس جمع ہوتی تھی اغوا برائے تاوان, بھتہ خوری, منشیات فروشی, ہر قسم کے جرائم میں جو اماؤنٹ جمع ہوتی تھی وہ یہ امانتاً جو ہے وہ شیدل کے پاس رکھواتا تھا, ارشد پپو اور یاسر عرفات کے باپ کے پاس. اچھا, تو یہ اس کی جو رپورٹ سے اور وہ وہاں سے پتہ لگتا ہے اس کی کہانی کا, وہ یہ کہ اس کے جو شیدل سے اختلافات ہوئے وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہوئے کہ 2 چیزیں ہوئی. ایک تو یاسر عرفات اور عبد الرحمن ڈکیت جو ہے یہ ایک ساتھ گرفتار ہوئے تھے, لیکن شیدل نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی ضمانت کروا لی اور اس نے عبد الرحمن ڈکیت کو کہا کہ تم فرار ہو جاؤ. یعنی وہ دونوں ایک ہی کیس میں تھے, اس نے بیٹے کی ضمانت کروائی اور اس کو فرار کروا دیا, جس کی وجہ سے یہ پولیس کے لیے مفرور ہو گیا اور پولیس مسلسل اس کے پیچھے لگ گئی, جبکہ اس کے بیٹے کی ضمانت ہو گئی تھی. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جب اسے عبد الرحمن جو تھا یہ رحمان ڈکیت, اس کو یہ والی بات بہت زیادہ بری لگی اور یہ پہلی چپکلش تھی جو ان کے درمیان پیدا ہوئی. دوسرا معاملہ, دوسرا جو تنازع تھا وہ اس وقت پیدا ہوا جب عبد الرحمن ڈکیت نے اس نے اپنا جو امانتاً اس نے اس کے پاس رکھوائی ہوئی اماؤنٹ تھی, جو بتایا یہ جاتا کہ تقریباً 5 کروڑ کے قریب تھی, اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کروڑوں روپے اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ کس سال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے 90s کے اینڈ کی. اچھا, اس وقت 5 کروڑ, اور یہ 2000 کے شروع کی یہ بات ہے, اور اس وقت یہ اماؤنٹ 5 کروڑ کی تھی, یعنی 2000 کے آغاز کی بات ہے, 21ویں صدی کے آغاز کی بات ہے.
یہ جو ہے اس وقت کی یہ اماؤنٹ تھی، اور اس ٹائم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتے تھے، اور یہ کروڑوں میں بات چیت چل رہی تھی۔ تو جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ 5 کروڑ کی اماؤنٹ تھی، وہ جب اس سے لینے کی بات کی گئی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، بلکہ نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کو رحمان ڈکیت کو گرفتار بھی کروا دیا۔ اچھا، رحمان ڈکیت گرفتار ہوتا ہے، یہ وہاں سے جو ہے وہ جیل چلا جاتا ہے، پھر جب یہ اس کی واپس آتا گرفتاری ہے۔ ہوتی ہے طارق بھائی یہ بتائیے اس وقت اس کے اوپر کم از کم قتل کے کتنے الزامات تھے؟ دیکھیں جب اس کی گرفتاری ہوئی تو اس ٹائم جو رپورٹ میں چیزیں سامنے آتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ قتل اور اقدام قتل کے 11 مقدمات تھے اس وقت۔ اچھا، یہ اس گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے جس پہ جو ہے وہ اسے جیل نے خود گرفتار کروایا تھا۔ اب اس کو جو ہے اچھا یہ جب واپس آتا ہے اور وہ یہ گرفتاری کے بعد اپنی ضمانت کرواتا ہے، معاملہ ختم کرواتا ہے، کچھ بعد جو ہے وہ کراچی سٹی کورٹ اسے لایا جاتا ہے تو یہ اس کی ضمانت منظور نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ سٹی کورٹ سے فرار ہو جاتا ہے۔ یہ فرار ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ فرار ہونے کے بعد لیاری میں آ جاتا ہے۔ لیاری میں آ کے یہ وہی گروپ جو یہ پہلے بنا چکا تھا اور بابو ڈکیت کا گروپ توڑ کے اس کا جو ٹائٹل تھا وہ حاصل کر چکا تھا، اسی گروپ کو ایکٹیو کرتا ہے اور یہ مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے ارشد پپو، شیتل اور یاسر عرفات کے، ٹھیک، اور یہ ان کے سامنے کھڑا ہو کے غصے میں یہ ان سے بدلہ لینے کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر جو ہماری پولیس تھی وہ جو ہے وہ بجائے ان جرائم کو روکنے کے وہ دونوں گروپ سے مال بٹورنے میں لگی ہوئی تھی اور خوب پیسہ کمایا جا رہا تھا۔ جو وہاں کی مقامی پولیس تھی اس کا کام صرف یہ رہ گیا تھا اس وقت کہ وہ دونوں گروپ سے جو ہے وہ خوب پیسے کما رہے تھے، بٹور رہے تھے، اور ان کو جرائم کی کھلی اجازت دی ہوئی تھی۔